ویسے بھی وہ ایک الگ شخصیت تھی، ایک عام محبوب شخصیت نہیں بلکہ ایک قاتلہ، ایک سفاک قاتلہ جو کسی انسان کو صرف ہاتھوں سے قتل کر سکتی ہے۔ جاپانی ہونے کی وجہ سے میں اس کے اندر کچھ اور بھی خوبیاں پاتا تھا، یعنی مارشل آرٹ کی ماہر جو اپنا ہر کام پورے اعتماد کے ساتھ کر لیا کرتی تھی۔ دن کو تقریباً 10:30 بجے مسٹر سیرینیو ہمارے کمرے میں داخل ہوئے۔ غالباً اسی طرح ان کے اور ہائیکو کے درمیان رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ہی نے ان کا استقبال کیا، لیکن ہائیکو کے انداز سے یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان کا انتظار کر رہی ہو، اور اس وقت مجھے ایک اور بھی احساس ہوا تھا۔ بے شک ہائیکو نے میرے ملک میں پہنچنے کے بعد مخلصانہ طور پر یہ پیشکش کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کاروباری طور پر اپنے معاوضے کا تعین بھی کر لیا تھا، لیکن بہرطور میرے ملک نے میرا انتخاب کیا تھا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہائیکو میری ماتحتی میں کام کرتی، لیکن میں نے خود کو پس پردہ جان بوجھ کر رکھا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر باعمل ہے، اور جب مجھے اس پر اعتماد ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بغلیں بجانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک شخصیت مکمل طور پر کام کر رہی ہے اور میں اس کے ساتھ تعاون کرتا رہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال مسٹر سیرینیو نے اپنی بغل میں دبا ہوا فائل نکال کر سامنے رکھ دیا۔ میں اور ہائیکو ان کے قریب بیٹھ گئے۔ دروازہ بند کر لیا گیا تھا، کافی طلب کر لی گئی تھی۔ مسٹر سیرینیو نے مسکراتے ہوئے کہا، نمبر 2، نام روڈی واش، ایک دولت مند آدمی ہے، عمر تقریباً 48 سال، بظاہر تندرست ہے، لیکن سنا گیا ہے کہ وہ کینسر کا مریض ہے۔ اپنی تفریحات اور کاروباری امور بڑی خوش اسلوبی سے طے کرتا ہے، لیکن ہمارا مطلوب ہے یہ شخص روزانہ بلا ناغہ لیو کلب جا کر گولف کھیلتا ہے۔ لیو کلب کا ایک مخصوص پوزیشن اس نے اپنے لیے حاصل کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ جانے والوں میں 2 ملازم اور ایک اس کا پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے۔ یہ تینوں افراد اس کے ساتھ گولف کلب میں سروس کرتے ہیں اور وہ شام کو تقریباً 5:30 بجے وہاں پہنچتا ہے اور 8 بجے تک گولف کھیلتا ہے۔ یہ ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل۔ یہ ہے اس کے سیکرٹری اور ملازموں کی تصویر اور یہ اس کی اپنی تصویر۔ اس نے فائل سے تصویریں نکال کر ہائیکو کے سامنے پیش کر دی اور ہائیکو اس کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اس نے وہ تصویریں میری جانب بڑھا دی اور میں ان کا نظارہ کرتا رہا۔ مسٹر سیرینیو نے کہا، اور میڈم یہ بھی ممکن ہے کہ آج سے چوتھے دن وہ شخص ایک چھوٹے سے سفر پر سوئٹزرلینڈ چلا جائے۔ واپسی؟ ہائیکو نے سوال کیا۔ 3 دن کے بعد۔ ٹھیک ہے مسٹر سیرینیو، بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں میڈم۔ سیرینیو نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کافی کی پیالی اٹھائی، بچی ہوئی کافی ایک ہی گھونٹ سے حلق میں اڈیل لی اور اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت؟ ہائیکو نے خاموشی سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چند لمحے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں کے بعد یہ محسوس ہوا جیسے وہ میری شخصیت ہی بھول گئی ہو۔ وہ خاموشی سے بہت دیر تک سوچتی رہی اور اس کے بعد اچانک اٹھ گئی۔ آپ کا کیا مشغلہ ہے مسٹر شاہ؟ کوئی خاص نہیں، میرا خیال ہے آپ اوسلو کے نواحات کی سیر کریں، ایک عمدہ جگہ ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میڈم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے، بس کچھ ضروری امور طے کرنے ہیں۔ وہ چلی گئی اور میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ میرے سوچنے کے انداز میں تھوڑا سا تغیر پیدا ہوا تھا اور میں ایک مخصوص انداز میں سوچنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ہوٹل سے باہر نکل آیا اور میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر میں نے کچھ مخصوص کارروائیاں کی اور ان سے مطمئن ہونے کے بعد اوسلو کے مختلف علاقوں کی سیر کرنے لگا۔ رات کو اس وقت جب میں مارکو پولو میں ڈنر کر چکا تھا، میں نے ڈنر روم میں ہائیکو کو دیکھا۔ تھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی، تھکے تھکے سے انداز میں میرے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ سوری، میں کھانا کھا چکی ہوں، اگر تم نے نہ کھایا ہو تو اپنے لیے منگوا لو۔ میں بھی کھا چکا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، تو پھر کیا خیال ہے کچھ ہو جائے؟ جو ہو سکتا ہے وہ تمہارے علم میں ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ شراب پیتی رہی اور میں دوسرے مشروب سے شغل کرنے لگا۔ شاید میں بہت پہلے ڈنر روم سے اٹھ جاتا، لیکن ہائیکو کی وجہ سے مجھے کافی دیر تک بیٹھنا پڑا۔ بالآخر اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور ہم وہاں سے اٹھ کر کمرے میں پہنچ گئے۔ ہائیکو بوجھل ہو رہی تھی، چنانچہ وہ تو اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ بہرحال غیر مطمئن تھا۔ دوسرے دن ہائیکو حشاش بشاش تھی۔ اس نے کہا، آج میں دوپہر کے کھانے کے بعد جاؤں گی اور شام کو 5 بجے تمہیں ایک مخصوص پوائنٹ پر ملوں گی، وہاں پہنچنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تفصیل بعد میں، بس اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگا لو، بلکہ ہو سکے تو دن میں اس کا جائزہ بھی لے لینا۔ اوکے ڈیئر ہائیکو، اوکے، میں نے کہا۔ دوپہر تک کوئی خاص شغل نہیں رہا، وہ بھی حیرت انگیز طریقے سے خاموشی اختیار کیے رہی، غالباً اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اس جگہ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی تھی جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں بھی تیار ہو کر باہر نکل آیا۔
اوسلو ایک خوبصورت شہر ہے اور جدید پیمانے پر اسے آراستہ کیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں مجھے پسند آئی تھیں جنہیں میرے مزاج کے مطابق کہا جا سکتا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت میں نے یہاں سے فریدا کے لیے تھوڑی بہت خریداری بھی کی تھی اور اسے پیکٹ کی شکل میں بنا کر محفوظ کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر مجھے جس جگہ پہنچنا تھا وہاں کا جائزہ بھی میں نے لے لیا تھا۔ ایک عام سی جگہ تھی، چھوٹا سا ایک ہوٹل جس کے سامنے بڑا خوبصورت مجسمہ نصب تھا اور یہ مجسمہ یہاں کی کوئی تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ مقامی زبان میں اس میں کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں جو میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ ہوٹل واپس آیا اور پھر وقت پر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ ٹھیک 5 بجے میں نے ایک خوبصورت سرخ رنگ کی کار دیکھی جس میں ہائیکو کے ساتھ ایک اور شخص بھی سوار تھا۔ دونوں ذرا مختلف سہولیہ بنائے ہوئے تھے۔ ہائیکو نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ آنے کی پیشکش کی اور میں کار میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کار ایک عمارت کے سامنے رکی۔ وہ لیو کلب کے نام سے آراستہ تھی اور میں سمجھ گیا کہ ہائیکو اپنے کام کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے۔ لیو کلب کے مخصوص راستے تھے۔ ضروری کارروائیوں کے بعد ہماری کار ایک رکاوٹ سے گزرنے کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ گولف گراؤنڈ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ چند افراد وہاں گولف کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ جو پورشن مسٹر روڈی واش کے لیے مخصوص تھا اس کا علم شاید ذرا پہلے ہی سے ہائیکو کو ہو گیا تھا۔ جب ہم اس مخصوص پورشن میں پہنچے تو وہاں ہم نے کافی فاصلے پر ایک تندرست و توانا شخص کو گولف کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ 3 افراد مسلسل سروس کر رہے تھے۔ انہوں نے رک کر ہماری کار کی طرف نگاہیں مرکوز کر دیں اور ہائیکو ہاتھ میں ایک پیڈ اور بال پوائنٹ لے کر ہمارے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ تیسرا آدمی بھی عقب میں چلا رہا تھا۔ اس شخص سے میرا کوئی تعارف نہیں کرایا گیا تھا۔ میں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ جس شخص کو روڈی واش کے نام سے مخاطب کیا گیا وہ ایک تیز و ترار اور چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جو افراد اس کے ساتھ موجود تھے وہ بھی ہماری جانب سے کچھ مشکوک نظر آ رہے تھے، لیکن ہائیکو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مجھے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات وہ 3 افراد تھے جن کو ہائیکو نے نظر انداز کر دیا تھا، یعنی مسٹر روڈی واش کا سیکرٹری اور وہ دونوں سرونٹ جو سروس کر رہے تھے۔ ہائیکو نے کار کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ تیسرا آدمی پیچھے ہی بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے۔ ہائیکو نے آہستہ سے کہا، ابھی یقینی طور پر تمہیں الجھن ہو رہی ہوگی کرنل ڈارلنگ۔ میں تمہاری یہ تمام الجھنیں رفع کر دوں گی۔ اگر تم مناسب سمجھو تو کسی ایسی جگہ گاڑی سے اتر جاؤ جہاں سے تم مارکو پولو واپس جا سکو۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں دھواں سا بھرا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے پہلو بدل رہا تھا۔ پھر ایک پررونق علاقے میں اس نے مجھے کار سے اتار دیا اور میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے، لیکن اب میری آنکھوں میں وہی نلاٹیں رقصاں تھیں جو میرے ذہن میں پیدا ہونے والے ہیجان کا ایک حصہ تھی، اور یہ ہیجان اس تصور سے پیدا ہوا تھا کہ ہائیکو جو کچھ کرتی ہے اس میں مجھے وہ مقام نہیں دیا جا رہا جس کا میں حقدار ہوں۔ یقینی طور پر درگزر بہت اچھی چیز ہے، لیکن کم از کم واقعات سے آگاہی ضروری ہوتی ہے، ورنہ خود اپنی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بے شک ہائی کمان سے مجھے یہ ہدایت ملی تھی کہ ہائیکو سے مکمل تعاون کروں، لیکن ہائی کمان کسی ایسے مشکل مرحلے میں میری معاون نہیں ثابت ہو سکتی تھی جہاں میری زندگی براہ راست خطرے میں پڑ رہی ہو۔ چنانچہ بڑا مشکل مسئلہ درپیش ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں مارکو پولو واپس پہنچ گیا اور تقریباً 8:30 بجے ہائیکو بھی مسکراتی ہوئی مارکو پولو پہنچ گئی۔ ہیلو کرنل شاہ۔ ہیلو میڈم ہائیکو۔ کہو کچھ بوریت تو محسوس نہیں کر رہے؟ سمجھا نہیں میڈم ہائیکو، میرا مطلب ہے ہمیں اتنی زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑ رہی جتنے ہمارے تصور میں آ سکتی تھی۔ ہاں بلا شبہ، لیکن کام تو ہو رہا ہے۔ یہی میں کہنا چاہتی تھی کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بحسن خوبی ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ کہیے آپ نے کیا کارروائی کی؟ کچھ نہیں، بس مسٹر روڈی واش کی لاش ٹھکانے لگا دی گئی، اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مسٹر روڈی واش کی جگہ ہمارے ایک ایسے آدمی نے لے لی ہے جو اس جگہ کو پر کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹک رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھو ڈیئر، مجھ سے پوچھو۔ اس نے آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ان 3 آدمیوں کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا جو مسٹر روڈی واش کے ساتھ تھے؟ نظر انداز نہیں کیا گیا، میں اس کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دوں۔ اس نے تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت سا پرس اٹھایا اور اس میں سے ایک کھلونے قسم کا ننھا سا پستول نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ ایک ایسا پستول جو چاول سے بنے ہوئے ننھے تیر پھینکتا ہے۔ یہ سمجھ لو جس طرح کیپسول بنائے جاتے ہیں اسی طرح چاول سے اس اسلحے کا ایمونیشن بنایا جاتا ہے۔ اس کے سرے پر ایک نوکیلی سوئی لگی ہوئی ہے جو ایک ایسی دھات کی ہے جو پانی میں داخل ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ کیپسول یا اس ایمونیشن کے سرے پر یہ نوکیلی چیز لگی ہوتی ہے اور جب فائر کیا جاتا ہے تو یہ اس قوت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کہ انسان کے جسم میں بآسانی اتر جائے۔ جب یہ جسم میں اترتی ہے تو ایک ہلکی سی سرسراہٹ کا احساس ہوتا ہے
तकलीफ बस इतनी ही होती है जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो, लेकिन ये कैप्सूल अंदर दाखिल होने के बाद तहलील होना शुरू कर देता है और इसका ये अमल 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। इसके नतीजे में वो इंसान जिसके खून में इस कैप्सूल की नोकीली सुई पर लगा हुआ जहर शामिल हो जाता है, ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो जाता है और ये तासुर तकरीबन 10 मिनट के लिए या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के लिए होता है। इस दौरान जो वाकयात पेश आते हैं वो उसकी यादाश्त के खानों तक नहीं पहुंच पाते, बस वो अपने चंद लम्हे खोए हुए महसूस करता है और इसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ये सोचकर कि कोई ऐसा ख्याल उसके जहन में आ गया था जिसने आर्जी तौर पर उसे हालात से बेखबर कर दिया। चुनाचे उन तीनों को मैंने मुअत्तल कर दिया। बड़ी होशियारी से ये काम मैंने किया और इसके बाद मिस्टर रोडी वॉश को भी बस ये हुआ था। अब तुम समझ गए होगे कि सूरत हाल क्या थी। नायाब चीज है, हाँ बिलाशुबा। कितने फायर कर सकता है? इसके अंदर तकरीबन 100 फायर की गुंजाइश है और ये मेरे एक दोस्त ने मुझे तैयार करके दिया था जो अब इस दुनिया में नहीं है। गोया इसका एमुनिशन नहीं, मेरे पास इसका खासा जखीरा मौजूद है और अभी उससे सिर्फ 4 फायर किए गए हैं। बहरहाल ये तो हुआ मिस्टर रोडी वॉश का मामला। उस वक्त वो हलाक नहीं हुए थे, लेकिन हमने उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने के बाद जिंदगी से छुटकारा दिला दिया जहां उनकी लाश को दफन करने में आसानी हो। खैर ये तो था मिस्टर रोडी वॉश का किस्सा, लेकिन अब जो एक अहम मामला आया है वो मिस्टर सेरिन्यू का एक अनोखा इंकशाफ है जिसने मुझे थोड़ा सा उलझा दिया है। क्या? मैंने सवाल किया। नाम है इस शख्स का लुइस कार्बट। लुइस कार्बट एक जवान आदमी है, अच्छी शक्लो सूरत का मालिक, अच्छी जिसामत का मालिक। वो खुद तो दूसरे मामले में मुलविस है, लेकिन उसकी महबूबा बहुत अहम शख्सियत की मालिक है। बदकिस्मती ये है कि दोनों साथ ही रहते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उसकी महबूबा का नाम रीनी ग्राहम है। रीनी ग्राहम एक ऐसे शख्स से मुंसलिक है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो नीलाम घर जो लगाया जा रहा है उसी की कोठी में लगाया जा रहा है और वो इस मामले में सबसे नुमाया हैसियत का हामिल है। इस तरह रैनी ग्राहम एक अहम तरीन शख्सियत बन जाती है। वो लुइस कार्बट के साथ रहती है। लुइस कार्बट और वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमें जिस अहम शख्सियत को काबू में करना है वो लुइस कार्बट ही है। जिस शख्स को हमने उसकी जगह देने के लिए मुंतखब किया था वो उसकी जिसामत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसकी निशानदही मिस्टर सेरिन्यू ने की है। लेकिन क्या वो इन सलाहियतों का मालिक है कि रैनी ग्राहम को लुइस कार्बट की हैसियत का यकीन दिला दे? ये भी एक जरा मुश्किल मरहला है क्योंकि महबूबा वाली बात पहले हमारे इल्म में नहीं थी। तो फिर इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? दिलचस्प बात यह है मेरे दोस्त मिस्टर जहांगीर जमाल शाह कि तुम लुइस कार्बट का कैरेक्टर बड़ी खुश उसलूबी से अदा कर सकते हो। मैंने किसी हैरत का मुजाहरा नहीं किया, हालांकि मेरे जहन में एक जबरदस्त छनाका हुआ था और न जाने क्या तस्वुरात मेरे जहन के पर्दे से टकराते हुए गुजर गए थे। और इसके फौरन बाद मैंने बड़ी फराख दिली से कहा, अगर तुम इस किरदार के लिए मुझे मुनासिब समझती हो मैडम हाई को, तो मुझे भला इसकी अदायगी में क्या एतराज हो सकता है? गुड, वेरी गुड। यही चीज हमें कामयाबी से रोशनास कराएगी। बुनियादी तौर पर हमें अपने ओहदों का तायुन नहीं करना चाहिए बल्कि अमल पर तवज्जो देनी चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद मेरी बात के जवाब का इंतजार करती रही। फिर उसने कहा, तो फिर तुम्हारी इस पेशकश को कबूल करते हुए मैं फौरी तौर पर इस सिलसिले में तुम्हें मालूमात से आगाह करती हूँ। ठीक है, बस जरा सा इंतजार कर लो, मिस्टर सेरिन्यू यहाँ पहुँचने वाले होंगे। ये इंतजार हमने एक मशरूब पीते हुए किया और मिस्टर सेरिन्यू अपने बानमती के पटारे के साथ वहाँ पहुँच गए। कुछ फिल्में थीं, कुछ कागजात थे जिन्हें उन्होंने सामने रखा और फिर प्रोजेक्टर पर मुझे मिस्टर लुइस कार्बट और रीनी ग्राहम के बारे में फिल्में दिखाई जाने लगी। बिलाशुबा लुइस कार्बट मेरी शख्सियत से काफी मिलता जुलता था और मैं इस किरदार को बड़ी खुश उसलूबी से सरअंजाम दे सकता था। वो कहने लगी, मेकअप का सामान मंगवा लिया गया है। दरअसल हम जिस बर्क रफ्तारी से काम कर रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम उस नीलाम घर में बड़ी मजबूत हैसियत से वार करना चाहते हैं। मैं अपना फर्ज अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर एक बार इन तमाम कैरेक्टर्स पर नजरें डाल लें और ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हें किन लोगों से वास्ता पड़ेगा और क्या क्या करना होगा। मिस्टर सेरिन्यू में एक खूबी ये है कि वो बड़ी तफसीलात हासिल कर लेते हैं। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। मेकअप का सामान मिस्टर सेरिन्यू साथ लाए थे। चुनाचे उस रात काफी देर तक मेरे चेहरे पर काम होता रहा और इसके बाद मैंने लुइस कार्बट की हैसियत से अपने आप को मुकम्मल पाया। अब मुझे लुइस कार्बट की जगह दी जाने वाली थी। इसके लिए उसने कहा, बेहतर है कि लुइस कार्बट के सिलसिले में तुम हिस्सा न लो ताकि तुम्हारी अपनी शख्सियत बरकरार रहे। मैं तुम्हें सारी कार्रवाई करने के बाद इस काम में मसरूफ करना चाहती हूँ। मैंने गर्दन हिला दी। बिलाशुबा बड़ा रिस्क था, लेकिन मुझे ये रिस्क लेना था और साथ ही साथ कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ भी करनी थी जिनके लिए मुझे आज़ादी दरकार थी और ये आज़ादी लुइस कार्बट की हैसियत इख्तियार करने के बाद मुझे मिल सकती थी। चुनाचे दूसरे ही दिन शाम को तकरीबन 6:30 बजे टेलीफोन पर हिदायत की गई
کہ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں۔ میں نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں کی۔ میڈم ہائی کو مسٹر سیرینیو کے ساتھ وہاں موجود تھی، اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسٹر سیرینیو کا تعارف کراتے ہوئے بولی، مسٹر لوئس کاربٹ، یہ مسٹر سیرینیو ہیں، اور مسٹر سیرینیو اس وقت آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ کو رینی گراہم مل جائے گی۔ فلیٹ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ یہ چابی ہے جو آپ اپنی جیب میں ڈال لیجئے۔ میں نے تمام تفصیلات معلوم کرنے کے بعد مسٹر سیرینیو کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہائی کو دوسری گاڑی سے چلی گئی تھی اور پھر مسٹر سیرینیو نے مجھے جہاں اتارا وہاں سے میں صاف اس کھڑکی کو دیکھ سکتا تھا جس کے دوسری جانب مجھے رینی گراہم کا چہرہ نظر آیا۔ بڑا مشکل کردار سر انجام دینا تھا مجھے، لیکن اس کے لیے اور بھی کچھ کارروائیاں میرے ذہن میں تھیں اور میں نے اپنے طور پر اس میں اپنے آپ کو مکمل کر دیا تھا۔ چھوٹے سے خوشنما اس ہوٹل کی میز پر پہنچ کر میں نے میز پر ہاتھ رکھا تو سوچ میں ڈوبی ہوئی رینی گراہم چونک پڑی۔ سنہرے بالوں والی یہ لڑکی بہت حسین تھی اور اس کا چہرہ بڑا معصوم سا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، کلائی کی گھڑی سامنے کر کے شکایتی انداز میں بولی، پورے 8 منٹ لیٹ۔ 8 منٹ کا وقفہ تو دیا جا سکتا ہے ڈیئر رینی گراہم۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور میں نے منہ کھول دیا۔ ذرا میرے گلے میں جھانکو، کل رات سے شدید تکلیف ہے۔ اوہو، تمہیں اکثر حلق کی تکلیف رہتی ہے جبکہ میں کہتی ہوں کہ تم شراب پینا چھوڑ دو۔ اور سنو، آج میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے۔ رینی گراہم منہ پھلا کر بولی۔ میں نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے فیصلوں سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد تم نے شراب کا ایک پیک بھی پیا تو میں تم سے تعلقات ختم کر دوں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں محبت کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا، او ڈیئر رینی، تم شراب کی بات کرتی ہو، میں تمہارے لیے دنیا چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ذرا ایک بار حکم دے کر تو دیکھو، ایک بات تم اچھی طرح جانتے ہو، مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد اگر اس سے انحراف کیا جائے تو میں اسے اپنی توہین محسوس کرتی ہوں۔ میرا حلق مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے محبت کے وہ تمام فکرے کہوں جو ایسے موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ مت مذاق کرو مجھ سے۔ جو وعدہ کر رہے ہو اس کے بارے میں آخری بار مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں سنجیدہ ہو۔ اگر تم قسم کھانے کے لیے کہو تو میں تمہاری قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ شراب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آج سے میں نے اپنی محبوبہ کا انتخاب کر لیا